بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توہین آمیز خاکوں کا خاتمہ انشاءاللہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ قرآن پاک 1400 سال سے اپنی اصل حالت پر موجود ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح اور اسی حالت میں کتابوں میں اور مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب پیش ہوتے ہیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ غور کریں کہ جن پر قرآن پاک نازل فرمایا ان کی اور ان کے ناموس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہوگا۔ اس نے تو یہاں تک فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرانس، ناروے یا کوئی اور کافر ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور اللہ تعالیٰ برداشت کرے؟ میرے خیال میں تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اس سے دکھی، رنجیدہ اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے 700 سال پہلے تمام عالم کفر شکست کھا گیا تھا اور انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ کافروں کو تقریباً 350 سال لگ گئے یہ معلوم کرنے میں کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو مسلمان کو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنے دیتی۔ آخرکار انہوں نے آج سے تقریباً 350 سال پہلے یہ معلوم کر لیا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکال دی جائے تو پھر یہ ہمارے لیے بے ضرر ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ پھر ہم میں فرقے بنائے گئے، بے حیائی کے لیے مسلمانوں کو ماڈرن ہونے کی ترغیب دی گئی، جمہوریت کے نام سے مسلمانوں کی تباہی کی۔ میری بات یاد رکھنا، جس دن افغانستان میں جمہوریت آ گئی، جس کی کفار بہت کوشش کر رہے ہیں، پھر کوئی بھی افغانی کافروں کو شکست نہیں دے سکے گا۔ ہاں، تو میں فرانس کی بات کرنے جا رہا تھا۔ آج کے اخبار میرے سامنے ہیں، لکھا ہے کہ فرانس کے گستاخ صدر میکرون نے اپنے وزیر خارجہ کو مصر بھیجا ہے، جہاں وہ اس معاملے پر مصر کی حکومت اور جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم جناب احمد الخطیب سے مل رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد اسلامی دنیا میں پائے جانے والے غم و غصے اور اشتعال میں کمی لانا ہے۔ یہ خبر جو ہے دراصل بائیکاٹ کی وجہ سے فرانس والوں کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں جو ضلالت ان کے حصے میں آئی ہے وہ الگ ہے۔ اب آتا ہوں اس بات کی طرف جس کی وجہ سے فوراً یہ پیغام آپ تک پہنچانا میرا دینی، روحانی اور اسلامی فرض بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کفار چونکہ مکار ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مصر سے مسلمانوں کے لیے کوئی الٹا سیدھا فتویٰ ہی نہ حاصل کر لیں۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت پر زور ڈالیں کہ وہ فوراً اسلامی ملکوں سے رابطہ کریں، خاص کر مصر، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ایران کو قائل کریں کہ صرف تجارتی سفارتی تعلقات استوار کرنے کی بجائے مطالبہ کریں کہ گستاخ صدر فرانس میکرون اپنے بیان پر معافی مانگیں۔ نمبر 2، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، توہین مذہب اور اسلاموفوبیا کے پراپیگنڈا پر پابندی کے لیے قانون بنانے کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ کفار کی مادہ پرست دنیا کو احساس دلایا جا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں عقیدت و احترام کے کتنے گہرے جذبات ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے گا اور کفار کے مقابلے میں ہمیں سرخرو کرے گا۔ انشاءاللہ
وہ وقت دور نہیں جب ہولوکاسٹ کی طرح اقوام متحدہ میں توہین مذہب اور توہین رسالت کا قانون بھی ضرور پاس ہوگا، جس سے یہ خاکوں کا مکروہ دھندا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنی حکومت پر کتنا دباؤ ڈالتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آگے بڑھ کر اس نیک کام بلکہ فرض عین کو پورا کریں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ مطالبہ جاری رکھیں۔ کہیں بھی کسی بھی موضوع پر ویڈیو یا پوسٹ دیکھیں تو وہاں یہ مطالبہ ضرور دہرائیں۔ آپ بے شک میرا چینل دیکھنا بند کر دیں، مگر پلیز اس ویڈیو کو خوب پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، مارے تو اسی محبت میں، اور کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں، آمین۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔